میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ ساری زندگی کام کیا, کاروبار کیا, اور انویسٹمنٹ میرے بابا کی تھی, انہوں نے دکان وغیرہ بنائی. میرے بابا چلے گئے, جتنی بھی ہماری ان کی انہیریٹنس ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری میری ہے اپروکسیمیٹلی 95%, اور ہم بھائیوں کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گا. وہ جو پراپرٹی ہے ساری, ڈاکومنٹ میں اس کا مالک کون ہے؟ کچھ ابو کے نام تھی, کچھ امی کے نام, اور اس میں سے جو ابو کے نام تھی اور امی کے نام جو دونوں تھی, ڈفرنٹ ٹائم پہ پاور آف اٹرنیز کے ذریعے انہوں نے یوزنگ فیک نیوز ان کو اپنے نام. بس ہوں ٹینٹ تک ہٹو, پھر میں کیا کرا. اب آخرت کا انتظار کریں, دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں میں شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں بتاؤں. ہاں بس اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے. انہیں اللہ کا خوف دلائیں. سب سے پہلے تو مجرم آپ کے والد صاحب ہیں, جنہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے باقی اولاد کی پرواہ نہیں کی. انہیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ ان کو پاور آف اٹارنی اس طریقے سے دیتے, اور اگر انہوں نے بھولپن میں کیا تو اللہ ان کو معاف کرے. ہاں اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اپنی زندگی میں انہیں معاف کر دیں, ورنہ قیامت دن انہوں نے بھی آگ میں گرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں نا والدین, وہ کوئی ایک بیٹا ساتھ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اس قسم کے غیر شرعی افعال نہ کریں, اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو دیکھ کے چلیں. اور اگر زندگی میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بڑا جو ہے یہ کام ڈال رہا ہے, وہ اپنے والد کو اسی وقت بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد یہ معاملات ہوں. اور یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کہے گا کہ یار تم انہوں جیندہ جی ہی مارن لگا ہے. اس طرح کوئی نہیں ہے. اسلام میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ بوڑھے بندوں کے سامنے قبر و آخرت کی باتیں کریں نا, وہ کہتے ہیں جی سانو جیندے جی تو ان کا بڑی سٹن لگا. واٹ نان سینس یار. صحابہ کرام تو ٹین ایجز کے اندر قبر و آخرت کی باتیں سن کے روتے تھے, اور تمہیں بڑھاپے میں بتایا جاتا تمہارے مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. یہ دین سے دوری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. جنت میں ہم کس شکل میں ہوں گے, روح جسم, جی دونوں شکل میں ہوں گے, اور جنت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. بخاری مسلم میں ہے جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, موت نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے, نیند نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھوک نہیں ہے تو پھر کھائیں گے کیوں؟ لذت کی وجہ سے. اور وہ لذت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ کھانے والی لذت سے بھی بڑی لذت ہوگی. جنت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں جو دنیا میں. باقی جنت میں ہم اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور پہنچا ہوگا. ہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عالم ارواح کی زندگی یاد نہیں تو دنیا کی زندگی یاد ہوگی. جی یاد ہوگی, بلکہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا کہ لوگ ذکر کریں گے کہ دنیا میں یہ ہوتا تھا, ہم یوں کرتے تھے, پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. رہ گئی عالم ارواح کی زندگی, تو اس کو تو چھوڑ دیں. جو شخص اپنے ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے وہ کس کو یاد ہے؟ تو کیا وہ نہیں گزری بھی؟ گزری بھی ہے. اور شیرخارگی کی عمر کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں؟ جب تک آپ ہوش نہ سنبھالیں. لیکن جب آپ بلوغت میں آ گئے, اب سے لے کے جنت میں جانے تک اور جنت میں رہتے ہوئے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. جنتیوں کی عمر کوئی 2 یا 2.5 سال نہیں ہوگی, 30 سال ہوگی. ہاں فل فلیج نوجوان, اور یہی عمر رہے گی. تو وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. باقی جنت کی ڈائنامکس جنت میں جا کے پتہ چلیں گی. آپ کے لیے قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو. تو جو آپ چاہنا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں پہنچے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ.